ابھی جو زوم پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو بزم سخن کے سیکریٹری بھی ہیں، سہیل زرار خلش کی طرف، میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں۔ یہ جو ہیں، یہ 6 برس سے لندن میں ادبی تنظیم بزم سخن کی انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، اور اب تک اس کے حوالے سے لاتعداد عالمی اور ملکی مشاعروں کا انعقاد کرتے رہے ہیں، جس کے لیے میں سمجھتی ہوں ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں، منان ہیں، میں ہوں، ارشد، ہم سبھی ہیں اس میں شامل۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 2016 میں اسلام اردو چینل سے منسلک ہوئے، اور وہاں سے ہفتہ وار بزم سخن شروع ہوا۔ اب تک وہاں سے، یعنی 2016 سے آپ سمجھیے، اور اب تک 200 سے زائد لائیو شوز ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے چند برسوں سے، جیسے انہوں نے ابھی پہلے کہا، ہماری انجمن کے ساتھ ہر پروگرام میں بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی ضروری بات جو سہیل زرار کے حوالے سے ہے، بہت ہی پرخلوص شخصیت ہیں، انہوں نے اسلام چینل سے چیریٹی اپیلوں کی میزبانی بھی کی ہے، اور مختلف ان کو اس سلسلے میں ایوارڈز اور توصیفی اسناد بھی مل چکے ہیں۔ کام بہت ہے ان کا دونوں چینلوں پہ، اسلام چینل پہ بھی اور اسلام چینل اردو پر بھی، اردو کے حوالے سے بھی اور چیریٹی کے حوالے سے بھی۔ تو اب میں چاہوں گی کہ آج کے مشاعرے میں یہ ہمیں کنیکشنز تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اب یہ شاعری کا کنیکشن جو ہے وہ ہمیں دے کر اپنی شاعری ہم تک پہنچائیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے: دیکھ اس مروت نے کیا سے کیا بنا ڈالا، تجھ کو سنگ اور مجھ کو آئینہ بنا ڈالا۔ یہ سہیل زرار صاحب کا ایک شعر تھا۔ اب میں دعوت کلام دیتی ہوں سہیل زرار خلش کو۔ بہت بہت شکریہ آپا، آپ نے تعارف کرایا، یا میں تو بہرحال اس کے شاید لائق نہیں ہوں، بہرحال کوششیں کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ سے جو تعلق جڑا ہے الحمدللہ اس سے سیکھنے کو ملا ہے، بہت کچھ ہم نے انشاءاللہ حاصل کیا، اور انشاءاللہ اور بہت کچھ حاصل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ میں ابھی عروج کی غزل نظم سن رہا تھا، آلٹرنیٹو ٹروتھ، اس کے اندر انہوں نے جس طرح ایک عکس بندی کی ہے، پورا ایک منظر کھینچا ہے، وہ اس کے پیچھے بہت کچھ تھا، بہت بیک گراؤنڈ تھا، بہت سی چیزیں تھیں، بہت باریکی سے، بہت بڑی بات، بہت سادگی سے وہ کہہ گئیں۔ میں تو شاید اتنی بڑی بات نہیں کہہ پاتا، تو میں بہت سادہ سے الفاظ میں اپنی باتیں بیان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھ پہ گزری ہے وہ کہہ سکوں۔ تو سارے بڑے سینئرز موجود ہیں، تو ایک شعر سناؤں گا، اس کے بعد ایک غزل کے 3-4 شعر سنا دوں گا۔ یہ کوئی عابد بھائی غیر سیاسی شعر ہے بالکل، تو میں نے کہا پہلے آپ سے اجازت لے لوں، تو صدر صاحب کی اجازت سے ایک شعر سناؤں گا کہ غم خار بدل کے دیکھا ہے، دلدار بدل کے دیکھا ہے، غم خار بدل کے دیکھا ہے، دلدار بدل کے دیکھا ہے، تھک ہار کے ہم نے یہ سوچا بیکار بدل کے منان بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں غیر سیاسی شعر ہے۔ غم خار بدل کے دیکھا ہے، دلدار بدل کے دیکھا ہے، تھک ہار کے ہم نے یہ سوچا بیکار بدل کے دیکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک تازہ غزل کے چند اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ آج کے حالات میں ایک درخواست ہے، میں نے پہلے کہا کہ میں سیدھے سادے الفاظ میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات کہنے کی، تو مطلب دیکھیے گا کہ میری یادیں سنبھال رکھیے گا، میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا، اور شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، اس کے شانے پہ شال رکھیے گا۔ شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، اس کے شانے پہ شال رکھیے گا۔ اور عابد بھائی دیکھیے گا کہ عشق کا لے جو امتحان کبھی،
آپ آج کہہ رہے ہیں نا پرچہ آؤٹ ہو گیا. جی ہم سب دیکھ رہے ہیں. جی ارشاد. عشق کا لے جو امتحان کبھی تھوڑے آسا سوال رکھیے گا. کیا کہنے عشق کا لے جو امتحان کبھی تھوڑے آسا سوال رکھیے گا. اور دوستی دشمنی یا سرد مہری. کیا کہنا دوستی دشمنی یا سرد مہری. ایک دوستی دشمنی یا سرد مہری ایک تعلق بحال رکھیے گا. کیا بات, بہت اچھا. دوستی, بہت شکریہ. دوستی دشمنی یا سرد مہری ایک تعلق بحال رکھیے گا. اور جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا اتنا میرا خیال رکھے. بہت اچھے, خوبصورت میں سر. جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا اتنا میرا خیال رکھیے گا. اور گر ہو خواہش عروج پانے کی, گر ہو خواہش عروج پانے کی ہمت لازوال رکھیے گا. گر ہو خواہش عروج پانے کی ہمت لازوال رکھیے گا. اور جن درختوں پہ نام لکھے تھے, جن درختوں پہ نام لکھے تھے, جن درختوں پہ نام لکھے تھے کٹ بھی جائیں تو چھال جن درختوں پہ نام لکھے تھے کٹ بھی جائیں تو چھال رکھیے گا. اور بے وفائی پہ صبر کرنا ہے, بے وفائی پہ صبر کرنا ہے. ضبط غم بھی کمال رکھیے گا. بہت شکریہ. بے وفائی پہ صبر کرنا ہے, ضبط غم بھی کمال رکھیے گا. بہت شکریہ. اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ بچپنے سے بسی ہے سینے میں, بچپنے سے بسی ہے سینے میں اس خلش کا خیال رکھیے گا. سہیل ایک فی البدی شعر آپ کی نظر ہے کہ جب بھی محفل سجائیں شورا کی, جب بھی محفل سجائیں شورا کی مجھ کو بھی نال نال رکھیے گا. پنجابی کا نال نال کا استعمال یہ قافیہ رہ گیا تھا, یہ قافیہ رہ گیا تھا. دیکھیے سہیل ضرار صاحب آپ کا بہت اچھی آپ نے غزل سنائی, بہت خوب. اور آپ کا یہ شعر کہ جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا اتنا میرا خیال رکھیے گا, تو میں میرا خیال میں محفل کا خیال رکھیے ابھی شامل کرتی ہوں.